بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جائے، آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو قرآن مجید مکمل ہونے پر دو کام آپ ضرور کریں۔ یہ دو کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے مکمل قرآن مجید کیا کرتے تھے اور آپ کے اصحاب بھی اس طریقے سے قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ وہ کون سے دو کام ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، نہیں جانتے ہیں رمضان المبارک یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا ایک خاص تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ زیادہ تلاوت قرآن مجید کی رمضان میں ہی کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی قرآن مجید مکمل کرتے ہیں جو پورا سال مکمل نہیں کر پاتے۔ کوئی ایک کرتا ہے اور کوئی دو قرآن مجید مکمل کرتا ہے۔ جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے، قرآن پاک مکمل ہونے پر آپ نے یہ دو کام ضروری کرنے ہیں۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جب آپ ختم قرآن کریں تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ جان لیجئے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جیسے ہی قرآن مجید کی آخری سورت انہوں نے تلاوت کی، جیسے ہی قرآن مجید کی آخری سورت الناس ہے، پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم پڑھ کر قرآن مجید بند کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ مکمل قرآن کا نہیں ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم کس طریقے سے ختم قرآن فرمایا کرتے تھے؟ آقا کریم علیہ السلام جب قرآن پاک مکمل فرماتے تو دوبارہ اس کا آغاز کرتے، اور اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں بہت تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہوں اور ایک رات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں سورۃ بقرہ آل عمران کو ترتیب کے ساتھ پڑھوں اس کے بجائے کہ تیزی سے پورا قرآن مجید ختم کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم قرآن پاک تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، جب تم قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، یعنی قرآن مجید کی آخری سورت مکمل کر لو، تو اسے آخری آیات نہ بناؤ، اسے آخری آیات نہ سمجھو، بلکہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورت فاتحہ سے دوبارہ آغاز کرو اور قرآن پاک کو شروع کرو، کیونکہ اس طرح قرآن مجید کے شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا صحیح طریقہ یہ ہے، جیسے ہی آپ نے سورۃ الناس مکمل کی تو یہاں پر تلاوت کو ختم نہ کریں، بلکہ دوبارہ سورۃ فاتحہ کی مکمل تلاوت کریں اور اس کے بعد سورۃ بقرہ کی پہلی آیات مفلحون تک پڑھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ آقا کریم علیہ السلام سورۃ الناس کی تلاوت کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے اور سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھتے، یعنی دوبارہ سے آپ نے قرآن مجید کو شروع کرنا ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے ختم قرآن پر دعا۔ ایک تو وہ دعا جو قرآن پاک مکمل ہونے پر آخر میں لکھی ہوتی ہے وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو آپ کی زبان ہے اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جب قرآن پاک ختم کرتے تو سب کو جمع کر کے دعائیں فرماتے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص رات میں قرآن مجید مکمل کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دن میں قرآن مجید جو مکمل کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے مکمل قرآن مجید پر دعا کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور ہمیں دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں
اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔